نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب دوائے شافی چیپٹر نمبر 7 دعا اور تقدیر۔ ایک مشہور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے اب اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اس کو تو ہونا ہی ہے۔ تو ایک گروہ نے یہ غلطی کی کہ دعا کو بالکل چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں شیطان نے ان کے دل میں شک ڈال دیا۔ ڈاؤٹس ڈالتا ہے شیطان۔ اگر تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو موت، تو پھر بیماری سے صحت کے لیے دعا ہی نہ کریں۔ کچھ ہونا تو ہے ہی نہیں، تو خود جو کچھ ہونا ہے وہ خود ہی ہو جائے گا، نہیں تو دعا کا کیا فائدہ۔ انتہائی جہالت اور گمراہی کی باتیں ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں۔ اس طرح تو دنیا میں دیکھیں نا، کوئی بھی سبب اختیار نہ کرے انسان، کھائے یا نہ کھائے، پانی پیے نہ پیے، پیٹ بھر ہی جائے گا، لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ تو دانا زمین میں ڈالے نہ ڈالے، کھیتی اگنا لکھی ہے گی تو خود ہی اگ جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو عقل مند تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کو تو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حیوانات اور چوپائے تک اپنی زندگی کی بقا کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، مینس ذرائع کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور کچھ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلس تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف ایک تعبدی عمل ہے، یعنی کہ جسٹ اے ریچول، اس سے صرف تو ثواب مل جائے گا، اور کچھ حاصل کرے نہ کرے اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہے اس میں، مطلب کچھ چیز کو حاصل کرنے یا نہ کرنے میں۔ تو nothing will happen with دعا۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ زیادہ ہی اوور اسمارٹ تھے، وہ کوئی کہنے لگے کہ دعا جو ہے وہ جسٹ سمبل، ایک نشانی ہے، یعنی کسی بندے کو کسی کی دعا کی توفیق میسر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حصول کی علامت ہے، یعنی یہ چیز کو ملنے والی تھی تبھی اس کے منہ سے دعا کے طور پہ نکل گئی۔ جیسے موسم برسات میں بادلوں اور گھٹائیں دیکھ کر انسان اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو ان لوگوں کے نزدیک بھی رب کی اطاعت اور عبادت کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کی علامت ہے، کہ اس بندے کو اللہ نے اجر دینا تھا تو اس کی یہ عبادت کر رہا ہے، اور کفر و نافرمانی کرنا اللہ کے عذاب کی علامت ہے۔ اٹس جسٹ اے سمبل۔ ان کے نزدیک کسی چیز کے توڑنے سے ضروری تو نہیں کہ وہ چیز ٹوٹ ہی جائے، تو اچھا کرو یا برا کرو سب ایسے برابر ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں سے کہے کہ ضروری تو نہیں کہ میں پڑھوں تو میں پاس ہی ہو جاؤں، تو کیا ماں کیا کہے گی کہ نہ پڑھنے والے پاس ہوتے ہیں گے۔ اور آپ دنیا میں دیکھیں تو ترقی کن قوموں نے کی ہے؟ جنہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے وہ محنت کرنے والی قوم ہی تو ہیں، تبھی تو انہوں نے ترقی کی ہے گی۔ تو خیالی دنیا میں جیتے ہیں ایسے لوگ، محنت کا درس دینے والے دیکھیں ویسے ہی کم ہوتے ہیں گے۔ تو جو لوگ خوش فہمیوں میں جیتے ہیں نا، وہ رب کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ صحیح ترین گروہ جو تقدیر کے حوالے سے کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جو چیز مقدر میں رکھی گئی ہے وہ بھی اسباب سے جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے مینس اختیار کرنے پڑیں گے، اور انہی اسباب میں سے ایک بہت بڑا اسباب دعا بھی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ایک جگہ پہ لائٹ لگی ہوئی ہے اور اس کا نا سوئچ بھی دیا ہوا ہے، تار بھی لگا ہوا ہے، لیکن جب تک آپ بٹن آن نہیں کریں گے روشنی تو نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طرح جب تک ہم دانا نہیں ڈالیں گے پودا نہیں نکلے گا۔ تو کیا پتا تقدیر میں لکھا ہے کہ جب تک یہ بندہ دعا نہیں مانگے گا اس کو یہ نہیں ملے گا۔ تو اس کو سمجھنے سے سائل جو ہے محروم ہے۔ سائل کون ہے؟ سوال کرنے والا، جس نے سوال کیا تھا اپنی بیماری کے بارے میں، جس نے عشق کی بیماری سے پریشان ہو کے سوال کیا نا، اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس لحاظ سے دعا جو ہے وہ بہت مضبوط سبب ہے اپنی اس تکلیف سے باہر نکلنے کے لیے۔ اور یہ نہ کہیں کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں، ہم جو بھی دعا مانگ رہے ہیں نا وہ اجر کے طور پہ تو لازمی جمع ہو رہی ہے ہمارے لیے، اور اگر کچھ مانگنے پر ہمیں نہ ملے تو یاد رکھیں ماں بھی بچے کو ہر مانگنے والی چیز نہیں دیتی ہے۔ اللہ دے تو اس کی رحمت ہے، اور نہ دے تو وہی ہمارے حق میں بھلا ہے۔ کیا جانے ہم اپنے لیے کچھ غلط ہی مانگ رہے ہوں، جو مل جائے تو ہمارے لیے ہی مصیبت بن جائے۔ تو اصل میں کیا مانگنا ہے؟ مانگنے کی توفیق مانگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جو تھے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب و سنت کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، دین کی سب سے زیادہ فہم رکھتے تھے، اس لیے دعا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور تمام مینس میں اختیار کرنے میں سب سے سٹارٹنگ میں کیا کرتے؟ دعا اختیار کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اکثر فرماتے ہیں کہ کثرت افواج سے تمہیں فتح حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے گی۔ ایسا بات نہیں کہ بہت زیادہ، ایسی بات ہے اس دور میں رومن اور جو امپائر جو تھی اور
فارس کے لوگ جو تھے، سب جو تھی ایک بڑی امپائرس تھیں، اس کے مقابلے پرشین امپائر اور رومن امپائر کے مقابلے میں جو مسلمان تھے ان کے پاس اتنے مینس نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی۔ سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ سپہ سالار تھے، جب فارس پر حملہ کرتے وقت تو جب آگے دریا آ گیا نا تو لشکر کی طرف مڑ کر مخاطب ہوئے، اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو توبہ کر لے، ورنہ ہم تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یعنی تمہاری گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو پورے لشکر مدد سے محروم رہ جائے۔ تو اس وقت بھی ایٹ دی اینڈ ٹائم، جس وقت آپ کو ضرورت ہے اللہ سے دعا کرنے کی، توبہ کریں اور پھر دعا مانگیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے ایک بار مسلمانوں کے لشکر سے فرمایا، کافروں سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے ڈرنا، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد تم تک نہیں آئے گی، یعنی تمہیں کافروں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اصل میں اپنے گناہوں کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ اس گناہ سے بچائے، اور اس سے توبہ بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے گناہ سے بچنے کی خود بھی۔ صحابہ کرام تعالیٰ نے دیکھے دعا بھی کی اور کوشش بھی کی، گھر سے بھی نکلے، ورنہ گھر میں وہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہتے کہ فارس فتح ہو جاتا۔ تو گھر سے بھی نکلے، محنت بھی کی اور توکل بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، یعنی مینس کم ہوتے ہوئے بھی اللہ پہ بھروسہ کرا۔ جب تک دونوں کام نہ کریں گے صحیح معنی میں فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہے، جب ہم کہیں سے گھر سے واپس گھر میں داخل ہوتے ہیں نا کہیں سے آ کر، تو کیا ہوتا ہے ایک شیطان جو ہوتا ہے ہمارے گھر کی گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ داخل ہو جاتا ہے گا۔ تو اب ہم کہیں کہ نہیں اگر میں داخل ہوں گا تو شیطان بھی میرے ساتھ داخل ہو جائے گا، تو میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم یہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقہ سکھایا گا، دعا مانگنی سکھائی کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں، اس سے کیا ہوگا کہ شیطان انٹر نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے گی اور مینس بھی اختیار کرنا ہے گا، یعنی انٹر ہونا دروازے میں، دروازہ کھولنا ہے گا، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے، مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو دعا کی ہے، جب دعا کی توفیق مل گئی تو قبولیت تو اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی اللہ ہماری دعا آرزو پوری کرنا چاہتا ہے، اسی لیے دعا کی توفیق دی اللہ نے ہمیں اور ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تھی تو قرآن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے دعا کے، توبہ کے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمانا چاہتا ہے، اس لیے توبہ کے کلمات سکھائے اللہ نے۔ قرآن مجید میں بہت پیاری آیت آتی ہے سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھ سے مانگتے ہیں گے، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہوں جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوتا ہوں، فَإِنِّي قریب۔ آپ کو پتہ ہے قریب کا لفظ میں نا اور مقرب میں فرق ہوتا ہے۔ مقرب اس کو کہتے ہیں کہ جو قریب آ جائے، اور قریب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قریب رہنے والا، یہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی دعا کرو جس حال میں بھی ہو، تم فرما برداری والی کنڈیشن میں ہو، نافرمانی میں ہو، تم نے اپنے اوپر کتنے ظلم کر لیے ہو، گناہ کر کے اللہ کو ناراض بھی کیا ہو، لیکن تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہی ہے۔ اجیبو، بار بار جواب دیتا ہوں میں، اجیبو کہتا ہے بار بار، دعوت داعی، پکارنے، ایک بار پکارنے والی، دعوت جو ہے نا وہ سنگل اس میں آ رہا ہے، ایک بار پکارنے والے کی کبھی، اگر ایک بندہ کبھی نہیں پکارتا اللہ کو لیکن وہ ایک دفعہ بھی پکارتا ہے مشکل پریشانی میں، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ اذا دعان، جب بھی پکارے میرا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یقین ہے کہ میرا بندہ ضرور مجھے پکارے گا، اس نے آنا ہے میری طرف۔ اور یہاں آپ دیکھیں اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے عبادی کہا ہے کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف خاص وہ کر رہے ہیں، بھولا ہوا ہے، نافرمان ہے، شیطان کے راستے پہ چل پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعلق نہیں توڑا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا ہی بندہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میرے پاس ہی آئے گا۔ تو دعا عبادت ہے اور ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو دعا نہیں مانگتا وہ اپنے مقصد زندگی کو بھی پورا نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک کر دل سے دعا کریں، یقین کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے اور اس نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے در پر آنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسپیشل انویٹیشن کو ضائع نہیں کرنا ہے بالکل، بلکہ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مضبوط ریلیشن بنانا ہے ہم نے۔ ہمارا کنیکشن اگر کریٹر سے اسٹرانگ ہو گیا تو پھر ہماری زندگی میں طوفان آئے، آندھی آئے، کوئی زندگی سے واپس نکل جائے، اس دنیا سے دور چلا جائے، ہم پر مشکل تکلیف کچھ بھی آ جائے، ہم ایک پہاڑ کی طرح اس کو فیس کر سکیں گے،
تو آپ نے دعا کرنی ہے اور رو رو کے گڑ گڑا کر تنہائی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کرنی ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. کنفیس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کے تمام گناہوں کو، اور ڈونٹ بلیم ادرس. اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کو کھول کر سچ بولیں. وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ایسے پردوں میں ڈھانپ لے گا کہ آپ کو اپنے دل میں اطمینان و سکون فیل ہوگا. تو آپ کو یہاں اس گروپ تک، اس سیریز اور اس کتاب تک بھی آپ کا رب لایا ہے. اس کی ناشکری نہ کیجیے گا، اس رب سے منہ مت موڑیے گا. آپ ایک قدم بڑھائیں گی، وہ رب دوڑ کر آپ کی طرف آئے گا. آپ نے نیکی کر کے، توبہ کر کے رب کے سامنے جسٹر شو کرنا ہے گا کہ میں آپ کی بندی ہوں یا رب، مجھے اپنا بندہ بنا لیں، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں مقربین میں شامل فرمائے.